انکا ایپیسوڈ 5 ناول انکا مصنف انوار صدیقی آواز و پیشکش ڈرامستان فار یو۔ گزشتہ اقساط کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود۔ وقت جیسے جیسے گزرتا گیا میرا جذبہ رقابت بڑھتا گیا۔ اگر مجھے انکا سے وعدہ خلافی اور بد عہدی کا ڈر نہ ہوتا تب بھی یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ وہ نوجوان میرے خوابوں کی ملکہ نرگس کو مجھ سے چھین لے جانے کے درپے ہے، میں اسے کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اس نوجوان کو ضرور ٹھکانے لگا دوں گا۔ نرگس اصفہانی نے نوجوان کی موجودگی میں بھی 2-3 بار کنکھیوں سے میری طرف دیکھا تھا۔ وہ غالباً اپنے چہرے پر پھیلے ہوئے بیزاری کے تاثرات کے ذریعے مجھے یہ باور کرانا چاہتی تھی کہ نوجوان اس کے لیے بن بلائے مہمان کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ میں نے اس کی نظروں سے بھی یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ محض میری خاطر اب تک وہاں بیٹھی ہے، ورنہ نوجوان کی موجودگی سے دل برداشتہ ہو کر کب کی اٹھ چکی ہوتی۔ میں ان باتوں کو محسوس کر لینے کے بعد اس ادھیڑ پن میں لگا ہوا تھا کہ کس وقت مجھے موقع ملے اور میں اپنے دشمن کو ٹھکانے لگاؤں۔ میں نے اسے مارنے کے لیے مناسب وقت اور موقع کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ شام کا دھندلکا گہرا ہونے لگا تو میں نے نرگس کو بینچ سے اٹھتے دیکھا۔ اس نے آخری بار مجھے تھکی تھکی نظروں سے دیکھا، پھر واپسی کے لیے چل پڑی۔ نوجوان بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ان دونوں کے آگے بڑھتے ہی میں جھپٹ کر کھڑا ہوا اور قدم بڑھاتا ہوا ان کے پیچھے ہو لیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں ہر لحظہ تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ مجھے ایسے موقع کی تلاش تھی جب میں نوجوان کو کسی تنہا مقام پر پکڑ سکتا۔ مجھے یہ موقع جلد ہی میسر آ گیا۔ نرگس اس وقت ایسے راستے سے گزر رہی تھی جس کے دونوں طرف لیموں کی قد آدم باڑ موجود تھی۔ ان باڑوں کے عقب میں خوبصورت لان تھا جہاں اس وقت بھی اکا دکا جوڑے چہل قدمی میں مصروف تھے۔ اپنے دشمن کو پچھاڑ ڈالنے کے لیے میرے واسطے یہ بہترین موقع تھا، چنانچہ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ میرے ذہن میں بار بار ایک خیال ابھر رہا تھا کہ میں جلد از جلد نوجوان کو ٹھکانے لگا دوں۔ میرے اوپر خون سوار تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ نوجوان اور میرے درمیان اب بمشکل 10 قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا جب بائیں جانب نرگس کی کسی سہیلی نے اس کو آواز دی۔ میں یک لخت ٹھٹک کر رہ گیا۔ نرگس کے ساتھ میرا رقیب بھی اس آواز کو سن کر ٹھٹک گیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی طاری ہو چکی تھی، شاید اس لیے کہ وہ نرگس سے علیحدگی نہیں چاہتا تھا، لیکن نرگس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ اس نے پلٹ کر نوجوان سے کچھ کہا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتی اپنی سہیلی کے پاس چلی گئی۔ قدرت نے میرے لیے اب مزید آسانی پیدا کر دی تھی۔ نرگس کی موجودگی میں اگر نوجوان کو قتل کیا جاتا تو عین ممکن تھا کہ وہ مجھے قاتل اور مجرم سمجھ کر مجھ سے متنفر ہو جاتی، لیکن اب میرے لیے راستہ بالکل صاف تھا۔ روش پر جہاں میں کھڑا تھا میرے اور میرے رقیب کے سوا دور دور تک کوئی اور موجود نہ تھا۔ نرگس جب تک نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی، میرا رقیب اپنی پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھتا رہا۔ پھر وہ جیسے ہی آگے بڑھا، میرا جی چاہا کہ میں لپک کر پشت سے اس کی گردن پر حملہ کر دوں۔ مان مجھے خیال آیا کہ یہاں اس موقع پر یہ خطرناک قدم اٹھانا کسی اعتبار سے مفید نہ ہوگا۔ بہتر ہوگا کہ نوجوان کا گھر تک پیچھا کیا جائے اور مناسب موقع پر اسے قتل کر دیا جائے۔ جب میرے ذہن میں یہ خیال آیا تو میں نے انکا کے پنجوں کی چبھن اپنے سر پر محسوس کی۔ وہ مضطرب معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اپنی بے چارگی ظاہر کرنا چاہی تو انکا کے نکیلے پنجوں کی گرفت اور مضبوط ہو گئی، چنانچہ مجھے مجبوراً اسی وقت اس نوجوان کو قتل کرنے پر خود کو آمادہ کرنا پڑا۔ پھر بھی میں اسے تاریکی میں مارنا چاہتا تھا۔ تاریکی ہو چلی تھی اور پیچھا کرتے کرتے ایک ایسا سنسان گوشہ مجھے ہاتھ آ ہی گیا تھا۔ میں نے برق رفتاری سے اس کی گردن پر پشت سے بھرپور وار کیا۔
حملہ چونکہ اس کے لیے قطعی غیر متوقع اور بھرپور تھا، اس لیے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور تیورا کر نیچے گر گیا۔ میرے سر پر خون سوار تھا۔ قبل اس کے کہ وہ کسی دفاعی کارروائی کے لیے خود کو تیار کرتا، میں نے جوتے کی نوک سے ایک زوردار ٹھوکر اس کے سر پر ماری اور اس کی چھاتی پر سوار ہو کر اس کی گردن کو پوری قوت سے دبانے لگا۔ میرے ہاتھ کی گرفت بے حد مضبوط تھی، اس لیے وہ چھٹکارا نہ پا سکا۔ میں کچھ سوچے سمجھے بغیر اپنی انگلیوں کے حلقے کو تنگ کرتا چلا گیا۔ پھر میں اس وقت چونکا جب نوجوان کی آنکھیں اپنے حلقوں سے ابل کر بھیانک حد تک باہر نکل آئیں اور اس کے جسم میں معمولی سی حرکت باقی نہ رہی۔ یہ سب منٹوں میں ہو گیا۔ زندگی میں یہ پہلا سنگین جرم تھا جو میرے ہاتھوں سرزد ہوا تھا۔ بہرحال اس خیال سے کہ کہیں میں دھر نہ لیا جاؤں اور کوئی مجھے اس لاش کے قریب دیکھ نہ لے، میں تیزی سے نوجوان کے قریب سے ہٹا اور قریب تھا کہ بکلاہٹ میں بھاگ کھڑا ہوتا کہ میرے کانوں میں عنقا کی پراسرار سرگوشی ابھری۔ ڈرو مت جمیل، تم تو بڑے دلیر اور میری توقعات سے بڑھ کر ثابت ہوئے۔ میں اس پراسرار وجود کو دیکھ تو نہ سکتا تھا، لیکن محسوس ضرور کر رہا تھا کہ میرے اقدام قتل نے اسے روحانی خوشی بخشی ہے۔ وہ اس وقت میرے سر پر کھڑی جھوم رہی تھی۔ قبل اس کے کہ میں عنقا کی بات کا جواب دیتا، اس نے مجھے دوبارہ مخاطب کیا۔ سنو جمیل، میرا وجود اسی صورت میں برقرار رہ سکتا ہے جب میں تھوڑے تھوڑے عرصے بعد انسانی خون پیتی رہوں۔ اب تم فوراً بھاگ جاؤ، ابھی اسی وقت۔ میں مبہوت کھڑا تھا۔ کیا واقعی میں کسی کو قتل کر سکتا تھا؟ یہ خیال ہی میرے ہوش و حواس گم کیے دیتا تھا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی ننھی منھی لجلجی سی شے میرے سر پر سے رینگتی ہوئی نیچے اتر گئی ہو۔ پھر میرے کانوں میں ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی جانور کسی شے کو اپنی زبان سے چاٹ رہا ہو۔ میرے ذہن میں خیال ابھرا کہ عنقا نوجوان کے خون سے سیراب ہو رہی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا بھی یہی تھا کہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اسے وقتاً فوقتاً انسانی خون کی ضرورت پیش آتی ہے۔ میرا دل چاہا کہ ایک بار نظر گھما کر اس کی لاش کو دیکھ لوں جو جھاڑیوں کے قریب پڑی تھی، لیکن میں اس کی ہمت نہ کر سکا۔ لمبے لمبے ڈھگ بھرتا چھپتا چھپاتا ہوا تیزی سے پارک سے باہر آیا اور ایک گزرتی ہوئی ٹیکسی کو روک کر اس میں بیٹھ گیا۔ میں نے ٹیکسی والی سے کیا کہا مجھے یاد نہیں، صرف اتنا یاد ہے کہ پسینے سے میری پیشانی عرق آلود تھی اور میں ہذیان بک رہا تھا۔ 10 منٹ بعد میں نے خود کو ایک بار میں بیٹھا ہوا پایا۔ میں نے جلدی جلدی انگریزی شراب کے بڑے بڑے گھونٹ اپنے حلق سے نیچے اتار رہا تھا۔ بار میں میرے علاوہ اور بھی بہت سارے مرد اور عورتیں موجود تھے، لیکن مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں تو صرف اس تصور سے چھٹکارا پانے کے لیے کہ میں نے ایک انسانی زندگی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، خود کو شراب میں ڈبو دینا چاہتا تھا۔ کافی شراب پی جانے کے بعد میں جھومتا ہوا اپنی میز سے اٹھا، کاؤنٹر پر جا کر میں نے بل ادا کیا اور لڑکھڑاتا ہوا باہر آ گیا۔ اب میرا ذہن اس خوف سے آزاد تھا کہ میں قاتل ہوں اور جو جرم مجھ سے سرزد ہو چکا ہے اس کی سزا میرے لیے پھانسی کا پھندہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ شراب پوری طرح میری اعصابی کمزوری پر غالب آ چکی تھی۔ میرا سر ہلکا اور میرے اعصاب پرسکون ہو گئے تھے۔ رات کا کھانا میں نے حسب معمول اسی ہوٹل میں کھایا جہاں کے بیرے اور دیگر ملازمین لمبی لمبی ٹپ ملنے کی وجہ سے مجھ سے اچھی طرح واقف تھے۔ کھانے سے فراغت پا کر میں رات گئے تک ادھر ادھر گھومتا رہا۔ شراب کا نشہ جب تک میرے اعصاب پر حاوی رہا مجھے مطلق کوئی فکر نہ ہوئی، لیکن جب نشے کی کیفیت کم ہوئی تو میں نے بڑی سنجیدگی سے عنقا کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ میں نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا میں نے؟ مجھے کسی طور پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ دوسرا اتفاق تھا جب عنقا نے مجھے کسی کے خلاف جارحانہ کارروائی پر اکسایا تھا اور میں اس کی باتوں میں آ گیا تھا۔ ظاہر ہے عنقا کی بدولت میرے حالات سنورے تھے، لیکن میں چونکہ طبعاً نرم دل واقع ہوا ہوں، اس لیے دنگا فساد اور لڑائی جھگڑا میرے بس کی بات نہ تھی۔ ان تمام باتوں سے بچنے کی صرف یہی ایک صورت تھی کہ میں عنقا سے کسی طرح چھٹکارا حاصل کر لیتا۔ عنقا کا خیال آیا تو میں نے غیر اختیاری طور پر انگلیوں سے اپنے سر کے بالوں کو کریدا۔
مجھے یاد آیا عنقا تو ایک ایسے نادیدہ اور پراسرار وجود کا نام ہے جسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، دیکھا نہیں جا سکتا۔ بہرحال میں نے یہی محسوس کیا کہ وہ اس وقت میرے سر پر موجود نہیں تھی۔ اس کی صرف دو وجوہ ممکن تھیں، یا تو عنقا ابھی تک میرے رقیب کا خون پینے میں مصروف تھی، یا پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس نے میرے بجائے اب کسی اور کے سر کو اپنا مسکن بنا لیا ہو۔ اب عنقا کی عدم موجودگی میں میرا ذہن تیزی سے پیش آنے والے لرزہ خیز واقعات پر غور کر رہا تھا۔ میں نے جگہ اور موقع محل کی پرواہ کیے بغیر بے وقوفوں اور پاگلوں کی طرح ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ چنانچہ جب میں اس کے بارے میں سوچتا میرا دل ڈوبنے لگتا۔ اب کیا ہوگا؟ اے خدا مجھے اس عذاب سے بچا۔ گھر واپس آ کر جب میں سونے کے ارادے سے لیٹا تو نیند کوسوں دور تھی۔ اس وقت عنقا میرے سر پر موجود نہیں تھی۔ میں دل ہی دل میں خدا سے معافی مانگنے لگا کہ عنقا اب دوبارہ میرے سر کا رخ نہ کرے۔ جہاں تک اقدام قتل کا تعلق تھا تو میں اس وقت اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ عنقا نے میرے سوچے سمجھنے کی ساری قوتیں سلب کر لی تھیں۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی چپ چاپ شہر چھوڑ کر کسی اور طرف نکل جاؤں گا اور نئے سرے سے اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کروں گا، خواہ اس کے لیے مجھے دوبارہ کلرکی ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس خیال سے میرے ذہن کو تقویت پہنچی۔ میں نے اٹھ کر بتی بجھائی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تو یہ تھی عنقا کی ایپیسوڈ 5، جس میں عنقا نے جمیل کے ہاتھوں ایک خون کروا دیا۔ کیسی لگی آپ کو یہ والی قسط؟ اور ضرور بتائیے گا کمنٹس میں۔ اس کے علاوہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں کسی ایسی ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں میں رکھیں ہمیں یاد۔ خوش رہیں، جوان رہیں۔ اللہ حافظ۔